جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کنفیشن کو ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے لاسٹ لیکچر میں، جس میں ہم نے امپیکٹ آف انڈیوسمنٹ، تھریٹ اور پرومس کو دیکھا، اور کنفیشن وچ ہیز بن میڈ ان دی کسٹڈی آف پولیس کو دیکھا، اور پروف آف اینی ادر فیکٹ other than as an confession which has been made in the custody of police، اس کی ریلیونسی اور اس کی سگنیفیکنس کو دیکھا۔ تو اسی حوالے سے اس کا اسی لیکچر کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیکل 41 سے، which is titled as confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise relevant۔ یہ آرٹیکل جو ہے ہمارا 41، دس از ریلیٹڈ ٹو دی آرٹیکل 37۔ آرٹیکل 37 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر تھریٹ، پرومس، انڈیوسمنٹ ہے اور ایک اتھارٹیٹیو پرسن سے آ رہا ہے یہ تھریٹ یا پرومس یا انڈیوسمنٹ، اور اس کی گریوٹی بھی ریزنیبل ہے، اور یہ ریلیٹڈ ٹو دی چارج اگینسٹ دی ایکیوزڈ ہے، اور یہ ایک اپریہنشن بھی کاز کر رہا ہے ایکیوز کو کہ اس کو کوئی فائدہ مل جائے گا، ایڈوانٹیج مل جائے گا، وہ کسی مسئلے سے بچ جائے گا، تو اس کنفیشن کی کوئی اہمیت نہیں۔ دیٹ کنفیشن از ناٹ ایڈمیزیبل، دیٹ کین ناٹ بی پرووڈ ان اے کورٹ آف لاء۔ اب اسی آرٹیکل سے ریلیٹڈ اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کو 41 میں اس نے بتایا کہ if such a confession as is referred to in Article 37 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant۔ اب 37 کے کانٹیکسٹ میں کورٹ کی بھی اوپینین اسٹیبلش ہو گئی تھی کہ دی پرسن از انڈیوسڈ، دی پرسن از تھریٹنڈ، اور دی پرسن ہیز بین پرومسڈ that he will gain any advantage or he or she will avoid any evil of temporal nature۔ تو لہٰذا اب اس کی بات ہم نہیں سنیں گے، اس کی بات پہ ہم یقین نہیں کریں گے، یہ کنفیشن اس کا ڈیو کنفیشن نہیں ہے، یہ ایک ویلڈ کنفیشن نہیں ہے۔ لیکن اب سچویشن تھوڑی سی 41 میں چینج ہوئی کہ کورٹ جو سمجھتی تھی کہ یہ انڈیوسمنٹ میں ہے، یہ تھریٹ میں ہے، یہ پرومس میں ہے، اور کورٹ نے وہ تمام ریزنیبل ارینجمنٹس کیے اس تھریٹ کو، اس پرومس کو یا اس انڈیوسمنٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، اور وہ جو شخص ایک خوف کا شکار تھا اس کو خوف سے باہر لے آئی کورٹ، جو لالچ کا شکار تھا وہ لالچ کا جو ایک جو امپیکٹ تھا اس کے اوپر اس کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا، منیمائز کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود اب جب کورٹ سمجھتی ہے کہ اب یہ بندہ بالکل ایک نارمل ہیومن بینگ ہے who is not under the control of any inducement, threat or promise, who is not under the control of any other person XYZ, but even then that person is stating the same facts, he is admitting the commission of same offense in the court of law. So when the court is satisfied that the impression of inducement, threat or promise has been removed, and even after its removal the person is stating, the accused person is stating the same facts, is still admitting the commission of that offense, then that confession will be considered as a valid confession against that accused person, and that will be proved against him for the purpose of trial of that کیس۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس آرٹیکل اپنے 42 which is related to confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc۔ یہ اس کی ہیڈنگ ہے جی، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered,
whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. ایک ایسا کنفیشن جو کہ ادروائز تو ریلیونٹ ہے, جو کہ ادروائز تو ایڈمیزیبل ہے, مطلب وہ تمام پری ریکوزٹس کو جو ہم نے پہلے ڈیفائن کیے ہیں ان پہ پورا اترتا ہے, وہ ایک ریلیونٹ کنفیشن ہے. تو وہ ریلیونٹ کنفیشن جو ہے وہ ان 5-6 وجوہات کی وجہ سے ارریلیونٹ نہیں ہو جائے گا. نمبر 1 کہ کنفیشن ریلیونٹ ہے, لیکن جس شخص نے کنفیشن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو بات میں نے کی تھی, یہ جو کنفیشن کیا تھا, دیٹ واز میڈ انڈر اے پرومس آف سیکریسی, کہ دوسرے شخص جس کو میں نے یہ بات بتائی تھی اس سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ ہے اور اس کو تم سیکرٹ رکھو گے, اس کو ڈسکلوز نہیں کرو گے, لہٰذا اس کنفیشن کو جو ہے وہ انٹرٹین نہ کیا جائے. تو یہ کوئی ویلڈ بات نہیں ہے. اگر کنفیشن ادروائز ریلیونٹ ہے تو صرف جسٹ میئر بائی دی پرومس آف سیکریسی دیٹ کنفیشن کین ناٹ بی کنسیڈرڈ ایز ارریلیونٹ. نمبر 1 چیز تو یہ ہوگی کہ جی پرومس آف سیکریسی از نو گراؤنڈ, از نو شیلٹر ٹو ڈسکارڈ دیٹ کنفیشن. نمبر 2 ہے جی اس میں یہ بات بھی نہیں کی جا سکتی, اگر کنفیشن ادروائز ریلیونٹ ہے تو اس کو ارریلیونٹ کرنے کے لیے یہ بات بھی نہیں کی جا سکتی کہ جی یہ ہے تو کنفیشن بٹ اٹ واز میڈ ان کانسیکوینس آف ڈسیپشن پریکٹسڈ آن دی اکیوزڈ پرسن فار دی پرپز آف obtaining اٹ, کہ جی یہ دھوکہ دہی کے ساتھ جن لوگوں نے مجھ سے یہ کنفیشن کروایا ہے, میرے سے یہ جو بات اگلوائی ہے, کہلوائی ہے, یہ جو سچ جو ایکسٹریکٹ کروایا ہے, دس واز ایکسٹریکٹڈ بائی دی یوز آف اے ڈسیپشن, بائی دی ایکسرسائز آف اے ڈسیپشن اپون می بائی دیز پرسنز, لہٰذا اس کنفیشن کو آپ ریلیونٹ کنسیڈر نہ کریں. تو یہ بات بھی جو ہے وہ کورٹ تسلیم نہیں کرے گی. اگر کنفیشن ادروائز ریلیونٹ ہے تو یہ اس گراؤنڈ پہ وہ ارریلیونٹ نہیں ہوگا. نمبر 3 یہ بات بھی نہیں کی جا سکتی کہ جی جب میں نے یہ کنفیشن کیا اس وقت آئی واز ڈرنک, آئی واز ناٹ ان مائی سینسز, آئی ڈڈنٹ نو واٹ آئی واز سیئنگ, واٹ آئی واز ڈوئنگ, so that's why I didn't do it in my diligence, in my knowledge, in my proper posture. That's why it shouldn't be considered as a valid confession. تو یہ بھی کوئی لاجک, کوئی ریزننگ جو ہے وہ اس کو انویلڈ کرنے کی کنسیڈر نہیں ہوگی. تو ایک ڈرنک شخص کا کنفیشن جو ہے وہ بھی کنفیشن ہے, پرومس آف سیکریسی میں کیا گیا کنفیشن بھی کنفیشن ہے. ڈسیپشن کے ذریعے, جیسے یہ انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہوتی ہیں, جیسے کراس ایگزامینیشن میں بھی جو ایکسپرٹ لائرز ہوتے ہیں, اٹارنیز ہوتے ہیں, وہ بات گھما پھرا کے اس کو اس طرح سے لے آتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے. اور بیکاز اٹ واز میڈ ان آنسر ٹو کویسچنز which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it. اسی طرح یہ گراؤنڈ بھی نہیں لی جا سکتی کہ جی یہ کنفیشن ایسے سوالات کے جوابات میں کیا گیا ہے جن سوالوں کا جواب دینے کا میں پابند نہیں تھا, یا یہ کنفیشن ایسی صورتحال میں کیا گیا ہے کہ مجھے پہلے یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کی یہ جو بات ہے یہ کنفیشن کے طور پر کنسیڈر ہو سکتی ہے, یا مجھے یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام جو باتیں ہیں یہ ارریلیونٹ ہوں گی. پرومس آف سیکریسی, دی فیکٹ دیٹ آئی واز ڈرنک, دی فیکٹ دیٹ the confession was extracted by exercising any type of deception on me, or it was made in answer to those questions which he wasn't of which the answers of which I wasn't supposed to be compelled to answer. اور اسی طرح سے کہ مجھے یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کو ایویڈنس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ 42 ہو گیا جی, 42 کی بات ہوگی. اس کی ایک ایکسیپشن ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ حدود لاز میں جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا, کیونکہ حدود لاز میں
ایویڈنس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اسپیسیفکلی اس میں دی گئی ہیں. وہ اس میں جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ کلیئر کٹ، اس میں ڈسیپشن، اس میں ڈرنک، اس میں جو ہے وہ پرومس آف سیکریسی وغیرہ، ان ساری چیزوں کی جو ہے وہ گنجائش اس میں نہیں ہوتی. اس میں تزکیہ شہود پہ پورے اترتے ہوئے مخصوص نمبر کے جو ایویڈنس وٹنسز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں جی، آرٹیکل ہے آپ کا 43، کنسیڈریشن آف پرووڈ کنفیشن افیکٹنگ پرسن میکنگ اینڈ ادرز جوائنٹلی ان ٹرائل فار سیم offense. When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession made by one of such persons is proved, such confession shall be proof against the person making it, and the court may take into consideration such confession as circumstantial evidence against such other person. اب اگر دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جوائنٹلی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں فار دی کمیشن آف سیم offense، اور ان کا جو ہے وہ ایک ہی offense کا الزام ہے ان کے خلاف، ان دونوں میں سے یا ان تین لوگوں میں سے کسی ایک شخص کا کیا ہوا کنفیشن، جو کہ ان تمام پری ریکوزٹس کو جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں ان پہ پورا اترتے ہوئے وہ ایک ریلیونٹ کنفیشن کنسیڈر ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں جو کو ایکیوزڈ اس کنفیشن کو اس کو تسلیم کر رہا ہے اس کے خلاف وہ کنفیشن کے طور پر کنسیڈر ہوگی وہ بات، اور جو اس کے کو ایکیوزڈ ہیں ان کے خلاف وہ کنفیشن نہیں کنسیڈر ہوگا. بہرحال وہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پر اس بات کو جو ہے وہ لیا جائے گا، ان کے خلاف وہ ایویڈنس کے طور پر وہ بات بہرحال ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس کی صورت میں وہ آئے گی. کنفیشن اسی شخص کا ہے جس نے کنفیس کیا ہے، بے شک وہ کو آفینڈرز ہیں، وہ اکمپلس ہیں، وہ انہوں نے مل کے وہ کام کیا ہے. اچھا، اس میں آفینس کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آفینس ایکچوئل ایگزیکیوشن آف آفینس بھی ہے اور اس میں ابیٹمنٹ بھی ہے، اور اس کی جو ہے وہ اٹیمپٹ ٹو کمٹ این آفینس جو ہے اس پہ بھی یہ آرٹیکل ایز اٹ از جو ہے وہ اپلائی ہوگا. نیکسٹ ہے جی آپ کا آرٹیکل 44. اچھا، اس سے پہلے اس کی السٹریشن دیکھ لیتے ہیں. ایک A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل آپ کا 44، accused persons to be liable to cross examination. All accused persons including an accomplice shall be liable to cross examination. تو اس میں تو کچھ زیادہ بات چیت کرنے والی ہے نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ جتنے ایکیوزڈ لوگ ہوتے ہیں ان کا جب ٹرائل ہوتا ہے تو ایڈورس پارٹی کو جو ہے وہ ان کو کراس ایگزامن کرنے کا جو ہے وہ رائٹ دیا جاتا ہے، جس میں وہ ان کو کراس کوسچننگ کے ذریعے اور ڈفرینٹ ایویڈنس ٹیکنگ ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے وہ ان سے جو ہے وہ ٹروتھ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کروا سکتے ہیں. اس کی بہرحال کراس ایگزامینیشن کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے وہ تمام سوال جواب جو ہے وہ ایڈورس پارٹی کے وکیل نے جو ہے اسے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایڈمیشن ناٹ کنکلوسیو پروف بٹ میں اسٹاپ. ایڈمیشنز آر ناٹ کنکلوسیو پروف آف دی میٹرز ایڈمیٹڈ بٹ دے میں آپریٹ ایز اسٹاپلز انڈر دی پروویژنز ہیئر ان آفٹر کنٹینڈ. اچھا، اب اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر کسی شخص نے جو ہے وہ ایڈمیشن کر لیا ہے سول کیسز میں یا کرمنل کیسز میں کنفیشن کر لیا ہے تو اب یہ بات جو ہے وہ فائنلی اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور اس میں اب مزید اف اینڈ بٹ کی، مزید ایویڈنس کی یا اس بات کو مزید انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ شخص خود تسلیم کر رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آرٹیکل 45 کہہ رہا ہے کہ ایڈمیشن از ناٹ اے کنکلوسیو پروف آف دی فیکٹ وچ ہیز بین ایڈمیٹڈ بائی دی پرسن. ٹھیک ہے، یہ کنکلوسیو پروف نہیں ہے. ایڈمیشن ہونے کے باوجود بھی، کنفیشن ہونے کے باوجود بھی کورٹ جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے
some additional documentary or oral evidence to corroborate the confession, to corroborate the admission. یہ اس لیے ہے، یہ ڈیوٹی آف کیئر تھوڑی سی اٹیچ کی ہے تاکہ ایک معصوم شخص جو ہے وہ کسی بھی ان اوائڈیبل سرکمسٹانسز میں آ کے کسی تھریٹ، پرومس یا کسی دوسری چیزوں میں پریشر، کسی بھی قسم کے سوشل یا کمرشل یا اکنومیکل پریشر میں آ کے وہ کوئی ایسی چیز تسلیم کر کے وہ کنوکٹ نہ ہو جائے جو اس نے کی نہیں ہے. لہٰذا اس کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، وہ کنفیشن ہے، ایڈمیشن ہے، لیکن ایک ایکسٹرا مائل جو ہے وہ لا چلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی اس کے اوپر اور بھی ایویڈنس لے کے آئیں تاکہ اس کو کروبوریٹ کیا جا سکے. تو کنکلوسیو پروف نہیں ہے جی ایڈمیشن اور کنفیشن، بٹ اٹ مے آپریٹ ایز اسٹاپل انڈر دی پروویژنس ہیئر اینڈ آفٹر کنٹینڈ. لیکن جس حد تک اس نے یہ ایویڈنس دی ہے، جس حد تک اس نے یہ چیزیں تسلیم کی ہیں، جن فیکٹس کو تسلیم کیا ہے، ان سے پھر وہ ریٹریکٹ نہیں کر سکتا، ان کو پھر وہ ڈس پروو نہیں کر سکتا، ان سے پھر وہ بھاگ نہیں سکتا. دے ول بی دیٹ دوز اسٹیٹمنٹس ول بی کنسیڈرڈ ایز اسٹاپل. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ہی اور شی ہیز بین اسٹاپ فرام negating that fact afterwards when once he or she has admitted it in the court of law. So that's it related to the confession. Thank you very much.